چند سالوں سے سفر کے مہینے میں سوشل میڈیا اربعین واک کی تصاویر اور ویڈیوز سے بھر جاتا ہے، جن میں ہر کوئی عراقیوں کی مہمان نوازی اور جذبے کو سراہتا ہے۔ لیکن ان تصاویر اور ویڈیوز کے پیچھے کیا پس منظر ہے، شاید کم ہی لوگ جانتے ہوں گے۔ دنیا کا سب سے بڑا انسانی مجمع آج عراق کی سرزمین پر پہنچ چکا ہے۔ عنقریب امام حسین علیہ السلام کا چہلم کربلا میں ہونے جا رہا ہے۔ عربی زبان میں اربعین 40 کو کہتے ہیں اور فارسی میں چہلم کہا جاتا ہے۔ اربعین حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی کربلا میں شہادت کے 40ویں دن منایا جاتا ہے۔ اس دن پوری دنیا سے کروڑوں کی تعداد میں لوگ کربلا میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سفر پیدل ہی طے کرتے ہیں۔ اربعین کا جلوس دنیا کا سب سے بڑا جلوس ہے، جس میں کم سے کم 4 کروڑ مسلمان اور غیر مسلمان عراق شہر نجف سے کربلا تک کی دوری جو لگ بھگ 80 کلومیٹر کی ہے اسے پیدل طے کرتے ہیں۔ اربعین کی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ اسلام کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی جانب سے بتائی گئی مؤمنین کی 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی زیارت اربعین کا پڑھنا اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا ہے۔ اربعین کے دن کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کا رواج واقعہ کربلا کے دوسرے سال ہی یعنی 681 عیسوی میں خود آپ کی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور ان کے بیٹے امام سجاد علیہ السلام نے شروع کیا، جو سیریا میں یزید کی قید سے چھٹ کر لبنان کے راستے کربلا پہنچے تھے۔ اس کے بعد سلسلے کو جاری و ساری رکھتے ہوئے صحابی رسول جابر بن عبداللہ انصاری مدینے سے امام حسین علیہ السلام کا اربعین کرنے کربلا پہنچے۔ ان کے ساتھ کوفہ میں رہنے والے تابعی عطیہ الکوفی بھی کربلا میں اربعین منانے اکٹھا ہوئے۔ یہ سلسلہ آنے والے ادوار میں اہل البیت صلوات والسلام اور تبع تابعین کے جانب سے جاری و ساری رہا۔ اسی فہرست میں مختار ثقفی، ابراہیم بن مالک الاشتر، محمد بن ابراہیم، زید بن علی اور آپ کے بیٹے یحییٰ ابن زید سے لے کر امام عسکری علیہ السلام کے زمانے تک جاری رہا۔ اس کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس کے دور کے خلیفہ منصور اور متوکل کے ظلم کی وجہ سے اس زمانے میں اربعین پوشیدہ طور پر منائے جانے لگا، جس میں لوگ دیہاتوں اور جنگلات کے راستوں کو طے کرتے ہوئے کربلا پہنچا کرتے تھے۔ سن 1864 نجف کے مرجع اعلی شیخ مرتضیٰ انصاری نے ایک مرتبہ پھر سے اربعین واک کے سلسلے کو اعلیٰ پیمانے پر دوبارہ شروع کرنے کا حکم دیا۔ اس دور کے وہابی فکر عراقی حکومت نے اربعین پر دوبارہ پابندی لگا دی، جسے آیت اللہ مرزا حسین نوری نے دوبارہ شروع کیا، اور اس سفر میں 30 افراد شامل تھے۔ اس موضوع پر نظر ڈالتے ہوئے آیت اللہ قاضی طباطبائی فرماتے ہیں کہ اربعین کا سفر ائمہ معصومین صلوات والسلام کے زمانے سے لے کر بنو امیہ اور بنو عباس کے ادوار تک چلتا رہا۔ صدام حسین کی باسی حکومت کے دور میں اربعین پر ایک بار پھر پابندی لگا دی گئی، لیکن اس دور کے شجاع مرجع تقلید آیت اللہ محمود شاہرودی، آیت اللہ جواد مالک تبریزی اور آیت اللہ باقر الصدر نے اربعین کو انجام دینے کا حکم صادر کیا، جس سے صدام کی حکومت کو بہت بڑا نقصان پہنچا۔ 1967 کے اخبار آداب الطف میں یہ بات چھاپی گئی کہ عراق کے شہر کربلا میں شیعوں کا اربعین کا مجمع مکہ میں اکٹھا ہونے والے مسلمانوں سے کہیں زیادہ تھا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ اس دن 10 لاکھ سے زیادہ لوگ کربلا میں موجود تھے۔ 20 صدی کے خاتمے پر جب عراق میں باسی پارٹی نے دوبارہ غلبہ قائم کیا تو اس حکومت نے اربعین کے جلوس پر پابندی لگا دی۔ اس دور کے مرجع آیت اللہ محمد صدر نے ایک فتویٰ جاری کر کے اربعین میں شرکت کو واجب قرار دیا، جس کی وجہ سے باسی حکومت کو عالمی سطح پر ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ 1977 میں امام خمینی کی خاص تاکید پر اربعین کے دن 30,000 لوگ نجف سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے، جس پر حکومت نے حملہ کر دیا اور بہت سے لوگوں کو شہید کر دیا۔
عراقی پولیٹیکل ہسٹری میں اسے اربعین اپرائزنگ کہا جاتا ہے۔ 2003 میں باسی حکومت گر جانے کے بعد کربلا میں اربعین کے دن 30 لاکھ لوگ پہنچے۔ یہ تعداد سن 2013 تک 1 کروڑ سے زیادہ پہنچ چکی تھی۔ 2015 میں یہ تعداد 2 کروڑ تک پہنچ گئی، جسے دی ٹیلی گراف نے دی لارجسٹ ہیومن گیدرنگ ان دی ہسٹری کے عنوان سے پبلش کیا۔ آج یہ تعداد 4 کروڑ تک پہنچ چکی ہے۔ تو یہ تھی تاریخ یوم اربعین، جسے ہزاروں علماء اور شہداء نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ سلام ہو آیت اللہ محسن امین پر، جو فرماتے تھے میں نے 17 سال مستقل نجف سے کربلا کا سفر کیا۔ سلام آیت اللہ محمود شہرودی پر، جنہوں نے 260 مرتبہ نجف سے کربلا پیدل چل کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی۔ سلام ہو شہید باقر الصدر پر، جن کے فتووں نے اربعین کو جلا بخشی۔ رہبر معظم امام سید علی خامنئی فرماتے ہیں، اربعین کے سلسلے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس عظیم تحریک میں دست قدرت الہی کا معجزہ دیکھ رہا ہوں۔ یہ اللہ کی جانب سے خاص عنایت ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ یہ تحریک چلتی رہے۔ البتہ اگر ہم یہ شکر ادا نہیں کریں گے تو ہم سے یہ نعمت چھین لی جائے گی۔ سلام ہو شہید قاسم سلیمانی کی روح پر، جو مقامات مقدس کے لیے حفاظتی قلعہ تھے۔